چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، اس کے علاوہ بھی سلاسل ہیں، تمام کا پہلا ذکر میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، وہ ہے اللہ۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ چنبے دی بوٹی مینوں مرشد من وچ لائی ہو، بوٹی اندر مشک مچایا جان نندے آئی ہو، جیوے مرشد کامن باہو جائے بوٹی۔ جب آپ اپنے دل پہ اس ذکر، اس میں ذات کی توجہ رکھیں گے، زندگی میں نکھار آ جائے گا۔ بھلا 3 منٹ تصور اللہ میں بیٹھ جائیں، جیسے ابھی بیٹھے، کبھی کبھی روز صحیح نہیں تو کبھی کبھی 3 منٹ مولا کے لیے مخلوقات سے نکل کے بالکل الگ تھلگ بیٹھ جائیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ 3 منٹ کی تنہائی جو ہے اللہ کے ساتھ اپنی جوڑ لیں، اور دل جو ہے یہ مقام اصل ہے، اسی کے اوپر ظلم اور اسی کے اوپر نیکی کا اثر ہے۔ اپنے دل کو مولا سے جوڑنا ہے، اور آپ جہاں بھی ہوں یہ ذکر کرنا ہے، آپ جہاں بھی ہوں یہ ذکر کرنا ہے، جس سلسلے میں بیعت ہے اسی کا تصور رکھنا ہے، اپنے شیخ کا تصور رکھنا ہے۔ تمام اولیاء کی مقصد و مطلب ایک ہے، مالک سے ملانا۔ تمام سلاسل کے اولیاء کو میرا سلام ہو، تمام درگاہوں کے مریدوں کو میرا سلام ہو، لیکن تعلق کو مضبوط کر لیں ان کے ساتھ، وفا اپنے مرشد کے لیے قائم کر دیں، پھر نتیجہ نکلے گا۔ اور اپنے دل کو مولا سے جوڑ دیں، طلب مولا، فکر مولا، ذکر مولا۔ یہ پہلا ذکر جو ہے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور پہلا ذکر ابھی میرے ساتھ مل کے کریں گے تو لذت آ جائے گی، مل کے جب یہ ذکر کریں گے تو موج بن جائے گی۔ اور ابھی جب یہ تصور ہوگا کہ یہ فیض مدینہ سے آ رہا ہے، فیض مدینہ سے آ رہا ہے، اور میرے مرشد کے سینے سے فیض آ رہا ہے۔ بھلا آپ کا مرشد جہاں بھی بیٹھا ہے، فقیر کہتا ہے تصور رکھو اپنے مرشد کا، فیض یہیں پہ مل جائے گا۔ اور میرے نزدیک جو ہے، اگر آپ کو کوئی عالم ملتا ہے، آپ کو کوئی فقیر ملتا ہے، یہ فیض بھی آپ کے مرشد کا ہوتا ہے، اور یہ مجلس بھی آپ کے مرشد نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو اس میں بیٹھ کے آپ نے تصور اللہ جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے، اور جڑ جانا ہے اس ذکر کے ساتھ، اور اس ذکر کو پھیلانا ہے، اور اس علاقے میں گلی گلی، کوچے کوچے، نگر نگر، گھر گھر کے اندر اس ذکر کا پرچار کر دینا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل جو ہے کیسی بہاریں لے کے آئے گا، آپ کا دل کے اندر کس طرح کے باغ کھلیں گے، کس طرح کے پھول کھلیں گے، آپ کا جسم کس طرح کی نشو و نما پائے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور اس ذکر کو جو بندہ 5000 مرتبہ روز کرے، اللہ سے جو دعا اور حاجت رکھے گا پوری ہو جائے گی۔ جس کی اولاد نہیں، 7000 مرتبہ اس ذکر کو روز پڑھے، اللہ اسے نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے گا۔ دنیا میں کے اندر جھوٹے مقدمے میں پھنس گیا ہے اور فیصلہ چاہتا ہے، 11000 کا ذکر روز کرے، انشاءاللہ عدالت سے باعزت بری ہو جائے گا۔ اگر ان کاموں میں اسے کامیابی نہ ہو تو قیامت والے دن میرے خلاف شکایت کر دے۔ اللہ کا ذکر نجات دے گا، اللہ کا ذکر قبر کو منور کرے گا، اللہ کا ذکر پل صراط کی آگ کو ٹھنڈا کرے گا، اللہ کے ذکر سے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اللہ کا ذکر کرتے کرتے لواء الحمد کے نیچے جائیں گے، اللہ کے ذکر سے جو ہے شفاعت کبریٰ اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے گی۔ اور سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت، اللہ کے ذکر سے رب کا دیدار ملے گا۔ اللہ کے دیدار کے طالبوں، اللہ کے دیدار کو چاہنے والوں، اس طلب کو گم نہ کرنا کہ جنت میں مجھے رب کا دیدار چاہیے، جنت میں رب کا دیدار چاہیے۔ آؤ مل کے دیوانوں کی طرح، آؤ مل کے پروانوں کی طرح عشق کے اندر گم ہو کے تصور مدینہ کر کے، اور اپنے مرشد کے سینے کے فیض کو وہاں سے وصول کرتے ہوئے اپنے مولا کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ آپ نے ذکر کرنا ہے،
ہر دم، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر سانس میں آپ نے اس سبق کو پکا کے اس مسجد سے نکلنا ہے، اور آپ نے اپنے دل پہ اس نام کی ضربیں لگانی ہے۔ یہ پہلا ذکر آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ تمام سلاسل کے بزرگان دین نے اسی کو اسم اعظم کہا ہے، پہلا ذکر کہا ہے، پہلا سبق کہا ہے، اور یہی مومن کا پہلا سبق ہے۔ آؤ مل کے اس مالک کا ذکر کرتے ہیں، اس مالک کو راضی کرتے ہیں، دل کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، زبان کو اس کے ذکر میں تر کرتے ہیں، جسم کے اعضاء کو مشغول کرتے ہیں، اعضاء جسم کو مشغول کرتے ہیں۔ سنیے، 3 ذکر ہیں، اور 3 ذکروں میں کون سے ہے؟ ذکر باللسان، ذکر بالخفی، اور ذکر بالجوارح۔ تینوں ذکر ابھی ہوں گے، دل پہ خیال ہوگا، زبان حرکت کرے گی، جسم بھی سرور میں ہوگا، مل کے مولا کو یاد کریں گے، مولا کو ہم یاد کریں گے، مولا ہمیں یاد کرے گا۔ آؤ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ یقیناً یقیناً مولا نے ہمیں یہ توفیق دی، مولا ہمیں یاد کر رہا ہے، مولا کی نگاہیں ہمارے اوپر ہیں، مولا کے قریب ہیں۔ آؤ مل کے اپنے رب کی پاکی کو بیان کرتے ہیں، اس کا ذکر کر کے، اس کا ذکر کر کے، اس کی عظمت کا پرچار کرتے ہیں، اس کا ذکر کر کے، اس کا ذکر کر کے عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اس کا ذکر کر کے اس کے قریب ہوتے ہیں۔ آؤ میرے ساتھ مل کے قبول ہو رہے ہیں بارگاہ الہی میں، بارگاہ رسالت میں، مقبول لمحے مومنوں گزر رہے ہیں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، شرم نہ کرو، گناہ کرتے ہوئے شرم، زنا کرتے ہوئے شرم، بد نگاہی کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اللہ کے ذکر میں کوئی شرم نہیں۔ اللہ اللہ
واستغفرك على ربي من كل ذنب واتوب اليه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اے پاک پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، جو ظاہر میں گناہ کیے، جو چھپ کے گناہ کیے، دنیا سے چھپ کے، رشتہ داروں ہمسایوں سے چھپ کے، پولیس سے چھپ کے، والد والدہ سے چھپ کے، مالک تجھ سے نہیں چھپے. مولا تیرے سامنے ہم نے گناہ کیے، شراب پی ہیں، بدن کو ننگا کیا، خطائیں کی ہیں. مالک اپنے اس میں ذات کا واسطہ مولا ہمیں معاف کر. جہنم کی آگ برداشت نہیں، دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ مولا اپنے محبوب کے وسیلہ سے ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے، خطائیں معاف کر دے. مولا ہدایت عطا فرما، شرم و حیا عطا فرما. اے اللہ زبان کو ذاکر بنا، دل کو شاکر بنا، جسم و اطاعت گزار بنا. اپنے محبوب کا ایسا عشق عطا فرما جس سے ایمان کامل ہو جائے، کامل و اکمل ہو جائے، کامل و اکمل ہو جائے. مولا تیرے محبت، تیرے محبوب کی محبت میں ہم گم ہو جائیں. مولا معرفت کا جام پلا، اپنی معرفت عطا فرما. اے اللہ اپنی نشانیوں کے ذریعے اپنی معرفت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی فکر عطا فرما، اپنا ذکر عطا فرما، اپنی طلب عطا فرما. مولا شکر گزار بندوں میں داخل فرما، صبر کرنے والوں میں داخل فرما. نمازیوں میں ہمارا نام لکھ دے، عابدین میں ہمارا نام لکھ دے، شاکرین میں ہمارا نام لکھ دے، ذاکرین میں ہمارا نام لکھ دے. مولا صبح و شام تیرے ذکر میں گزر جائے. مولا ہر دم ہر لحظہ تجھے یاد کرتے رہے، حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا. اے میرے خدا سراپا ذکر بنا، اب چھوڑے بھی نہ چھٹے ذکر تیرا. اے میرے خدا سراپا ذکر بنا، اب چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا. کون سا ذکر؟ وہی ذکر جو ہم کر رہے ہیں. اللہ 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 تیرے محبوب کی اطاعت ہو، تیرے محبوب کی سنت، تیرے محبوب کی سنت، تیرے محبوب کے طریقے پہ چلنے والے ہو جائے. صحابہ کرام کے طریقے، اہل بیت کے طریقے پہ چلنے والے ہو جائے. مولا نفس و شیطان کے شر سے بچا. مولا ہمیں نفس و شیطان کے شر سے بچا، مال کے شر سے بچا، عورت کی فتنہ سے بچا، زمین و جائیداد کے فتنوں سے بچا، تکبر سے بچا، حسد سے بچا، بد نگاہیوں بے پردی سے بچا، گانا بجانا فلم ڈراموں سے بچا. اے اللہ بے حیائی والے امور سے بچا. اے اللہ تلاوت قرآن میں مشغول فرما. مولا 5 وقت کا نمازی بنا، تہجد گزار بنا. رمضان آنے والا، سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. شعبان میں ایک رات آنے والی ہے، اعمال کے اعمال تلنے والے. مولا زندگیوں کا یہاں پہ فیصلہ ہونا ہے. مولا ہماری زندگی ایسی لکھ رہے جس میں تیری اطاعت ہو، تیرے نبی کی اطاعت ہو. بڑی زندگی گزر گئی خطاؤں اور گناہوں کے اندر، معافی کے طلبگار ہے. تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، بھکاری ہیں، جولی پھیلا کے فقیر معافی مانگتا ہے، اپنی بھی اور تیرے محبوب کی ساری امت کی. مولا سب کے گناہ معاف کر دے. جو قبروں میں مدفن ہے مولا ان کے بھی گناہ معاف کر دے. جو مومن زندہ ہے ان کے بھی گناہ معاف کر دے. قیامت تک آنے والوں کے گناہ معاف کر دے. مولا ہمارے حال پہ رحم فرما دے. اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرما. جن گھروں میں امن نہیں وہاں پہ امن قائم فرما. جن بچیوں کے رشتوں کے لیے والدین پریشان، اللہ بہتر رشتے عطا فرما. اے اللہ نوجوانوں کو حیا والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمارے معاشرے میں امن قائم فرما. اے اللہ ہمارے معاشرے میں پوری دنیا میں
وطن پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو قائم فرما، حکمرانوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما، اسیران تحفظ ناموس رسالت علماء کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، اے پاک پروردگار اپنے محبوب کو جو دین ہے مولا اس کی سربلندی عطا فرما، اے اللہ قرآن و سنت کی بالادستی فرما، اے مالک الملک افواج پاکستان کو قوت عطا فرما، حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مسجد کو عالی شان ترقی عطا فرما، اسے بنانے والے آباد کرنے والوں کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اس مجلس کا انعقاد کرنے والوں کو اعلیٰ مقام عطا فرما، اس میں آنے والوں کو اعلیٰ درجے عطا فرما، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔